بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رشاد بخاری ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور کچھ دن سے میں پارا چنار میں ایک کام کے سلسلے میں مقیم ہوں، اور ہمارے کام کی نوعیت بھی یہ ہے کہ جس میں ہمیں یہاں کمیونٹی کے لوگوں سے، ایلڈرز سے، نوجوانوں سے ملنا پڑ رہا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو خاص طور پہ پہلا میرا امپریشن تو یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ اسلام آباد یا پنجاب کے گرم علاقوں سے آتے ہیں تو پارا چنار میں آپ کو ایک خوشگوار موسم آپ کا استقبال کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مزہ ہمیں اس بات کا آ رہا ہے کہ شام کو کھانے کے بعد جب ہم واک کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسز ہیں اور دیگر آفیسز ہیں، تو یہ کافی خوبصورت اور اچھا ویل مینیجڈ علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ شام کو ہم واک کرتے ہیں تو بڑی خوشگوار موسم ہوتا ہے، جس میں یعنی کہ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس علاقے کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں جن لوگوں سے ہم ملے ہیں ان سب سے مل کر ہمارا تاثر یہ بنا ہے کہ لوگ بہت خوش اخلاق ہیں، مہمان نواز ہیں، ملنسار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپیریٹیولی یہاں کے علاقوں میں سیاسی شعور کافی زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ پارا چنار میں خاص طور پر تعلیم کا معیار بہت بلند ہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، اور باقی جو دوسرے این ایم ڈیز ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، ان کے مقابلے میں پورے کرم میں تعلیم کی سطح یا شرح بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ دیگر علاقوں میں لوگوں سے ملتے ہیں اور یہاں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں نہ صرف سیاسی شعور ہے بلکہ لوگوں کو اپنے مسائل کا ادراک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مسائل کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بات کرنے کے اہل ہیں۔ اپنے جو چیلنجز ان کے معاشرے کو درپیش ہیں ان پہ بھی وہ بات کر سکتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس کی بھی وضاحت سے وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں۔ جو ایک چیز تھوڑی سی پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے بعد سے چونکہ اس علاقے کا سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کو ایک ضلع کا درجہ دے کر خیبر پختونخوا صوبہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جہاں تمام پاکستانی قوانین اور آئین کا نفاذ ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے چند سال پہلے تک یہ علاقہ ایف سی آر کے تحت گورن کیا جا رہا تھا، جو سوا سو سال پہلے انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا، اور یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ ایک طرح سے ایک وائسرائے کی حیثیت رکھتا تھا جس کا کہا قانون تھا۔ اور ایف سی آر میں 40 شکیں بتاتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ تھیں، جن میں سے زیادہ تر ایسی بھی تھیں جن سے انتظام اور انصرام چلانے میں کافی مدد ملتی تھی، اور کچھ ایسی تھیں جن سے ظاہر ہے کہ جو کافی جن سے جبر کا پہلو نکلتا تھا، تو اس میں ایک اجتماعی رسپانسبلٹی آتی تھی۔ تو اب جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ نئے نظام میں جب یہاں پہ عدالتیں آ گئی ہیں، پولیس آ گئی ہے، دیگر سرکاری محکمے آ گئے ہیں اور نظام بدل گیا ہے، لیکن اب جب کمپیئر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید پرانے نظام میں زیادہ امن و امان موجود تھا، اور اب اس نئے نظام کو سمجھنے میں لوگوں کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی بھی کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہے جو لوگوں کو جس سے اطمینان ہو سکے۔ نتیجتاً وہ لوگ جنہوں نے ریفارم اور مرجر کے حق میں بات کی تھی اور اس کا مطالبہ کیا تھا، ان میں سے بھی بہت سے لوگ جن میں نوجوان طبقہ نمایاں تھا، اب اس سے مایوس نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تو پہلا ہی نظام بہتر تھا۔ تو جب ہم اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں تو میری سمجھ میں کم از کم یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایف سی آر کے تحت بہت لمبے عرصے تک یا اس جدید دنیا میں کسی بھی علاقے کو چلانا بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں اس علاقے کو، تو اس میں آپ کو وہ تمام قوانین لاگو کرنے پڑیں گے اور وہ تمام ادارے لانے ہوں گے جو باقی ملک میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی کارکردگی کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے درمیان اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان زیادہ انٹریکشن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی شکایات ان تک پہنچیں،
اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، ان کو اس نئے نظام میں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، تاکہ وہ اس کا ازالہ کر سکیں، اور یہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے آپ مرجر اور ریفارم کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر سے یہ مطالبہ شدت پکڑ جائے کہ وہ اس نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔